یا اللہ سلام علیکم. وعلینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کیسے خیریت سے ہیں؟ السلام علینا. جی جناب اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے, حکم کریں. سلامتی دے, ہدایت دے. آپ حسن صاحب حکم ہاں کریں. جی ہماری بات وہاں سے شروع ہوگی جہاں سے آپ بھاگے تھے گزشتہ سے ویوستھا سیشن میں. اگر آپ بھاگے ہوتے نا تو آپ کے علماء خود آ جاتے ہیں, آپ کو نہیں بیچتے. وہ خود آپ کو سکھا کے رٹا لگوا کے اس طرح پوچھو اے بولو اللہ یاری کو, پھر آپ بھول جاتے ہیں. پھر ادھر آ کے ادھر بھول جاتے ہیں ان کی باتوں کو. آپ کو خود دیکھو, دس از ناٹ مائی فرسٹ روڈیو, یہ میری پہلی سواری نہیں ہے. میں اس سے پہلے بہت اس طرح میں دیکھ چکا ہوں. اگر ہم بھاگے ہوئے ہوتے ہیں نا, آپ کے علماء ادھر آ جاتے ہیں. آپ کو کیوں بیچے, وہ خود کیوں نہیں آتے؟ اچھا نہیں, آپ نے اس دن کال کیوں کاٹی؟ میرا سوال چل رہا تھا نا, آپ نے کال کاٹی. آپ کو یاد دیکھیں میرا کام ادھر نہیں ہے. دیکھیں میں ادھر لوگ بہت پروگرام دیکھتے ہیں. اگر میں احساس کروں, مجھے محسوس ہو کہ ایک شخص سے گفتگو یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم ضائع کر رہا ہے, تو پھر میں تو میرا فریضہ یہ ہے کہ میں اس گفتگو کو جلدی سے ختم کر دوں نا. تو آپ جو ہے نا عاقلانہ بات کر رہے ہیں, اچھی باتیں کریں, علمی باتیں کریں, ہم کیوں آپ کے کال کاٹیں؟ لیکن آپ اس شرط پہ پورا اتر کر. ابھی میرے عاقلانہ بات جو ہے نا, ابھی میرا سوال کا جواب دے دو. میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا. آپ کے گروپ میں جو مولوی صاحبان ہیں وہ خود کیوں نہیں آتے؟ نہیں, آپ تو نکے مولوی ہیں نا, پنجابی بولتا ہے نکا یعنی چھوٹا. نکاح اتنا کام کا ہو تو بڑوں کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کون درجنوں کے حساب سے نہیں, ہزاروں کے حساب سے لوگ شیعہ بن رہے ہیں. تو آپ جو ہے نا, مجھے ملا تھا ایک پیغام, آپ کے کسی نے مجھے بھیجا تھا پیغام, آپ کے آپس کی جو بات ہے مولوی حیدری صاحب کی, عبد الجبار, وہ اتنے رو رہا تھا بھائی کہ اللہ یاری کی وجہ سے دیکھو یہ کتنا یہ بھائی لوگوں کا عقائد خراب کر رہا ہے, فلان کر رہا ہے, اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو میرا پیغام یہی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ مرد بنے. اگر آپ کے پاس دلیل ہے, بسم اللہ, نکے کو نہ بھیجے نا, خود آ جائے میدان. مرد ہے تو آپ کے سامنے ایسا مرد آیا ہے جو چھوٹا مرد ہے, آپ اس سے بھی گھبراتے ہیں. چھوٹے مرد سے تو نمٹ لینا. رو ہم رہے تھے یا آپ رو رہے تھے, لیکن آپ ہمارے ساتھ ہی گفتگو نہیں کرتے, آدھا گھنٹہ کر کے بعد کاٹ دیتے ہیں, ایسے بھاگتے ہیں. ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اگر وقت ضائع ہوتا ہے تو ہم اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ سے بھاگ رہے ہیں, ہم آپ کی جہل سے بھاگتے ہیں. جی اور کیا ہے, اس کا مقصد یہی ہے نا. آپ وقت کیسے ضائع ہو رہا ہے جب آپ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو, اور باقیوں کے لیے آپ پورے 2 گھنٹے بات کرتے ہیں اور ہمارے لیے آدھا گھنٹہ بھی نہیں. چلو آگے بات شروع کرتے ہیں. ہر آدمی کے 2 گھنٹے دے دیں تو کیا ہر آدمی کو 2 گھنٹے دے سکتے ہیں؟ آپ کے مولوی جو ہر آدمی کو 2 گھنٹے دیتے ہیں, 1 گھنٹہ تو دے دو نا, اس سے تو نہ بھاگو. آپ کام کی بات کرو نا, آپ کے کام کی بات کرو, ہم حاضر ہیں. کام کی بات جب مجھے احساس ہو کہ آپ کام کی بات, آپ خود آپ نے اعتراف کیا آپ نکے آدمی ہیں نا, آپ نکے آدمی ہیں. اگر آپ کوئی معروف مشہور آدمی ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے 8 گھنٹے یہاں لگا دیتے ہیں. آپ تو کچھ ہے نہیں. یہ کون سا طریقہ ہو گیا ہے کہ نکاح آدمی ہو تو اس کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ یہ شریعت کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ قرآن مجید فرماتا ہے لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے. جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا, وہ ایک بڑا عالم ہے اور ایک چھوٹا طالب علم ہے. وہ جو پروٹوکول بڑے عالم کو ملتا ہے وہ چھوٹے مولوی کو نہیں ملتا. ابھی آپ کے پاس بہت ٹائم ہے پڑھنے کی. اچھا بسم اللہ کریں, سوال کیا آپ؟ میرا سوال یہی تھا کہ جو ائمہ حضرات ہیں وہ قرآن ہو یا حدیث ہو یا جو بھی چیز ہو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سکھائی, وہ اس کے ناقل ہیں یا ان کے اوپر احکام شرعی بطور وحی کے دوبارہ نازل ہوتے رہتے ہیں یا کچھ اور ہوتے رہتے ہیں؟ اس کے یہ سوال میرا چل رہا ہے جس سے آپ بھاگے تھے. وہ تو اس کا سوال کتنی دفعہ آپ کو دیا تھا, کتنا جواب دیا تھا آپ لوگوں نے, کئی دفعہ یہ سوال کیا نا. آپ لوگ سمجھتے ہیں اس میں آپ کے پاس کوئی بڑا سا نقطہ ہے کہ اللہ یاری کو مارنے کے لیے. پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ سوال کو آپ نے پوچھا تھا, دوسروں نے پوچھا تھا, آپ ہی کو گروپ کے لوگوں نے 3 یا 4 دفعہ پوچھا ہے. عزیزو چکر ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپس میں میٹنگ رکھتے ہیں کہ اللہ یاری کو ہم کیسے پسند. تو ان کے پاس میٹنگ رکھتے ہیں, فکر کرتے ہیں, سوچتے ہیں. اب بھائی سن لو, مجھے پتا ہے سب آپ کا کہ اللہ یاری کو کیسے پسائیں, پر وہ اپنے لیے ایک استدلال بناتے ہیں کہ ہم ایسے پوچھیں گے اللہ یاری, دیکھو ایسے پوچھیں گے اللہ یاری ایسا. اب بھائی چپ کرو پلیز, اور مولوی صاحب پلیز, ہم اللہ یاری سے ایسے پوچھیں گے, وہ ایسا جواب دے گا, پھر اس طرح ہم اس کو پسائیں گے. یہ مکر, اس طرح مکر ہوتی ہے. لیکن یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ یاری آپ جتنے چال لگانے, ایک مذہب ہے اللہ کا نور ہے. اللہ یاری کچھ بھی نہیں ہے, یہ اللہ کا نور ہے. یہ اللہ جبرائیل جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کے آیا تھا, وہ یہی مذہب ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالی, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پھونک مار کے پھف پھف کر کے اللہ کی نور کو خاموش کر دیں. اللہ تعالیٰ اپنے نور کو خاموش نہیں ہونے دے گا, اس کا نور دنیا کو پکڑ لے گا.
چاہے کہ مشرکین کو یہ بات پسند نہ ہو۔ اب ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق ہم نے عرض کیا تھا، کئی دفعہ ہم لوگوں نے پوچھا، اس کا جواب ہم نے دے دیا تھا کہ جہاں تک حلال و حرام کا تعلق ہے، جب دیکھیں ایک حلال و حرام کی بات ہو رہی ہے، ایک مقدرات کی بات۔ مقدرات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ کسی کی موت آنی ہے، کسی کام پہ زلزلہ آنا ہے، کہاں پہ مثلا شادابی آنی ہے، کام پہ جنگ ہونا ہے، یہ مقدرات جو ہیں یہ بدلتی رہتی ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ لوح محفوظ ہے، ایک لوح محو ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اجل معلق ہے، اجل محکم ہے کہ اللہ تعالیٰ محو کر دیتا ہے بہت ساری چیزوں کو، ان کی جگہ دوسری تقدیر لکھتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ چاہے اس کو ثابت رکھ دیتا ہے۔ تو جہاں تک مقدرات کا تعلق ہے، جن میں بدا حاصل ہو سکتا ہے، وہ چینج ہو سکتے ہیں، تو یہ علم ہمیشہ آتا رہتا ہے، ہر شب جمعہ آتا ہے، ہر شب لیلۃ القدر کو آتا ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ مقدرات کی بات۔ لیکن جہاں تک حلال و حرام کی بات جو ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو عطا کیا، اور انہوں نے اپنے فرزندوں کو عطا کیا ہے، لساناً بھی عطا کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور املا بولتے ہیں ڈکٹیشن کو، کہ ان کے پاس ان کی کتابیں تھیں کہ شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس موجود، اور اہل بیت علیہ السلام اس طرح نہیں ہے کہ وہ صرف ایک راوی حدیث کی حیثیت رکھتے ہیں، نہیں، وہ خود اللہ کی جانب سے حجت ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اہل بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہ معصوم ہیں۔ وہ اگر یہ نہ کہہ بھی دے نا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ جملہ وہ نہ بھی کہتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں صحیح ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے ان کو ہر ناپاکی سے پاک کیا ہے، ہر رجس سے پاک، اور اللہ تعالیٰ نے ہر رجس ان سے دور کیا، اور ان کو نہایت پاکیزہ بنایا۔ انہی ناپاکیوں میں جہل ہے، انہی ناپاکیوں میں خطا ہے، انہی ناپاکیوں میں جھوٹ ہے۔ جب اللہ نے یہ گارنٹی دی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، میرے وارث ہیں قرآن مجید اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام۔ تو لازمی بات ہے کہ جو بھی وہ کہہ دیں، رسول نے جب گارنٹی دے دی کہ آپ کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، جو بھی وہ کہہ دیں وہ صحیح ہے۔ اب پتہ چلا آپ کو؟ صحیح۔ ابھی میں بات کروں آگے، یہ جو بات آپ نے بتائی ہے کہ کچھ مقدورات ہیں تو ان کے اوپر وہ جو آتے ہیں وہ وحی کے ذریعے سے آتے ہیں، اس بارے میں کوئی آپ کے پاس آپ کی کتابوں میں کوئی روایت موجود ہے جو صحیح ہو، اور باقی حلال حرام کا علم اور مصحف وغیرہ اور جعفر وغیرہ ان کے پاس ہیں، اس کے بارے میں کوئی روایت ہو جو آپ کی کتابوں میں جس کو آپ موت پر مانتے ہوں، وہ روایت پیش کریں۔ سورہ مبارکہ قدر کے ذیل میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس کے ذیل میں بہت ساری روایات ہیں، اس کے علاوہ بھی روایات ہیں۔ اگر کوئی ایک پیش کر دے تو کسی موت پر کتاب سے تو اچھا تھا۔ یہ سب کتابوں میں موجود ہے، سورہ کتاب کافی وغیرہ میں عرض کیا، میں اس کے ذیل میں روایات بہت زیادہ۔ مزید بولیں کیا حکم ہے؟ اب رہی یہ بات کہ جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے کہ ان کے اوپر وحی آتی ہے، تو اس وحی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو وحی مقدورات کی ہے اس پر عقیدے کی کسی کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ تو اترتے رہتے ہیں، نیک لوگوں پر اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح من امر ربہ، اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ وہ کبھی بشارت دینے کے لیے آتے ہیں، اور کبھی لوگوں کو ڈرانے کے لیے آتے ہیں، اور کبھی خواب کی صورت میں ہوتے ہیں، تو اس صورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ احکام حلال حرام کے مسئلے اس کے اوپر یہ مبنی نہیں ہے، عقائد پر یہ مبنی نہیں ہے۔ اور اگر عقائد کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو پھر بھی ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم شروع سے ہی کہتے آ رہے ہیں کہ شیعہ کا جو دین ہے وہ اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا دین۔ جب ہم نے کہہ دیا ہے کہ وہ نئے عقائد نہیں یہ لا رہے ہیں، ملائکہ ان کے لیے جو نہیں بھائی آپ ایسے فضول باتیں کر رہے ہیں، بات کاٹو نہیں، میرا ٹائم ہے، مجھے بات کرنے دو ورنہ آپ کو کاٹوں گا، جیسے آپ ہماری کال ختم کرتے ہیں۔ پہلے سن لو، تسلی رکھو۔ میری کال کو کاٹو گے؟ چلو کاٹ دو میری کال کو۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیا کہتے ہیں نبی کا سکھایا ہوا دین نہیں ہے۔ ہم نے کب کہا آپ کو ضرورت ہے؟ میں نے کب کہا آپ کو ضرورت ہے؟ اور بھائی آپ کی بات ہی غلط ہے، بات سنو، ٹائم ضائع نہ کرو۔ دیکھو اور بھائی آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بات پلیز بات سنو، ہم آپ وقت ضائع کر رہے ہیں نکے مولوی صاحب، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بات سنیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ضرورت ہے، ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں، دیکھو میرے بھائی بات سنو، یہ ہم کہتے ہیں، اور تعجب ہے ان لوگوں پر جو لوگ پھر بھی شیعہ ہوتے ہیں، جبکہ یہ صاف کہہ رہا ہے کہ ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ اماموں پر نئی وحی آتی ہے، اور وہ خود حجت ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی کو درمیان سے نکال کر براہ راست واسطہ ہو، ایسے دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ دین اسلام ہی نہیں ہے۔ اور اس سے آگے چلتے ہیں
آگے دیکھتے نہیں ہیں. اب چپ کرو, آگے نہیں چلنے کی ضرورت, ابھی میری باری ہے, ابھی آپ نے جو باتیں کی نا, ابھی چپ کرو. دیکھو میرے محترم ناظرین, یہ لوگ ان کی یہی باتیں جو نے ابھی کیا نا, یہ پہلے یہی جملے یہ لوگ دہراتے رہتے ہیں, ان کے لوگوں کے کبھی جواب دیے ہیں. تو میرے محترم ناظرین, ان کا مقصود یہ ہے کہ یہ ثابت کرے کہ ائمہ علیہ السلام پہ وحی اور یہ مسئلہ نہیں کا دین اسلام سے باہر ہو گیا. پہلے میں نے ان کے جملے کا جواب دیتا ہوں, کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت. ہم کبھی نہیں کہتے ہیں کہ میں بھی یہاں پہ بیٹھا ہوں, مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ میں جان لوں کہ کس کی موت کب آنی, کس پر کس وقت بلا آنے والی, یا کیا مستقبل میں کیا چیز پیش آنے. یہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کا ضرورت ہوتی ہے تو اللہ مجھے دے دیتا, لیکن اللہ نے یہ مسئلہ نہیں سمجھا کہ عام مسلمانوں کو اس بات کو پتہ ہو. لیکن ایک شخص جو پورے عالم انسانیت کا لیڈر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لیڈر, ان کے بعد ان کے ائمہ طاہرین علیہ السلام لیڈر, اللہ تعالیٰ خود مناسب سمجھتا ہے کہ یہ جہل میں نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, جہان میں کیا ہو رہا ہے, کیا واقعات پیش آنے والے. تو اللہ تعالیٰ اپنے اس لیڈر جو پورے انسانیت کے وہ قیادت کرنے والا ہے, اور پورے انسانیت کو وہ اس کی کردار ایسی ہونی چاہیے, اس کی لیڈرشپ ایسے ہونی چاہیے, قیادت ایسے ہونی چاہیے کہ وہ اس سے غلطی نہ ہو مختلف مراحل پر, اور وہ ہر جگہ صحیح بات کرے, صحیح قیادت کرے. جب وہ کسی جنگ میں جائے تو کسی شخص پہ ظلم نہ ہو, کسی کا مال نہ چھینا جائے, اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کیا جائے جو قتل کا مستحق نہ ہو, اور جو بھی اس کی قوم ہے اس کی وہ قیادت کرنا چاہتا ہے اس پہ ان کے لیے مشکلات درپیش نہ ہو, ان کے بلاؤں سے ان کو دور رکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اگر ایسا علم دے دیتا ہے تو یہ بہت واضح بات ہے. ایک لیڈر ہے جو اس کو مستقبل کا نہیں معلوم, وہ لیڈر اندھا ہے, وہ لیڈر نابینا ہے, کیونکہ اس کو نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے. ایک لیڈر ہے جو اس کو معلوم ہے کہ اگلے مہینے کیا ہوگا, اگلے 6 مہینے کیا ہوگا, اگلے 9 مہینے میں کیا ہوگا, اگلے سال کیا ہوگا. تو یہ دو لیڈر ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ایک لیڈر ہے اس کا علم اللہ کی جانب سے, ایک لیڈر ہے اس کا جہل ہی جہل, اللہ نے اس کو علم نہیں دیا. ٹھیک ہے نا, اس نے وہی جو لوگوں سے سنا وہی اس کے پاس. تو یہ آپ کا کہنا کہ ہمیں میں نے کب کہا آپ کو ضرورت ہے, آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس علم کی ضرورت نہیں. اب بھائی کب میں نے کہا اگر یہ عام مسلمانوں کی ضرورت ہوتی کہ یہ مثلا سب مقدرات جان لیں تو کس کی کوئی حدیث ہوتی, کوئی آیت ہوتی, کوئی روایت ہوتی. یہ کوئی بات ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ آپ ہی کتب میں آپ کو کچھ حدیث دکھاؤں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو یہ حدیث دکھاؤں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم, چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, صفحہ نمبر 1415, کتاب الفتن و اشراط الساعہ. یہاں پر حدیث نمبر 2892. حدثني ابو زید یعنی عمرو بن اخطب روایت کرتے ہیں, صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نماز فجر پڑھایا, فجر پڑھایا. وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. فجر پڑھانے کے بعد وہ انہوں نے خطبہ دیا. خطبہ کتنا, 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے نہیں, نماز ظہر تک, فجر کا نماز پڑھا کے وہ منبر پہ چڑھے, ظہر تک انہوں نے خطبہ دیا. ثم نزل فصلى, جب اذان کا وقت ہوا نماز پڑھایا انہوں نے. ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر, نماز ظہر کے بعد انہوں نے دوبارہ منبر پہ چڑھے, خطبہ اسپیچ. ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس. پھر وہ عصر نماز پڑھی, پھر منبر پہ گئے, مغرب تک انہوں نے خطبہ دیا. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے اذان کے بعد خطبہ شروع کرتے ہیں, خطبہ چلتا رہے, صرف نماز پڑھتے ہیں بس, اس وقفہ صرف نماز, خطبہ ہی خطبہ ہے. کب تک؟ نماز مغرب تک. فاخبرنا بما كان وبما هو كائن فعلمنا احفظنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب باتیں بتا دی, بما كان وما هو كائن, خلقت کے آغاز سے لے کر قیامت تک کیا ہونے والا ہے, علم ما كان وما يكون, سب باتیں بتا دی. فعلمنا احفظنا, جو شخص کو یاد ہے وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. دیکھیں یہ کتنی بڑی خیانت ہے کہ خیانت نہیں, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تاریخ بھی بتا دیا کہ پچھلے زمانوں میں کیا ہوا, آغاز خلقت سے اور قیامت تک جو باتیں ہونے والی ہیں وہ سب بھی بتا دی. صحابہ نے ایک لفظ بھی نقل نہیں کیا, کچھ بھی نقل نہیں. ان لوگوں کے پاس فتن و محن میں, اشراط الساعہ میں احادیث نہایت قلیل ہیں. جماعت مخالفین کے پاس حدیث نہیں ہے, ان کے پاس قیامت کی نشانی آئندہ کیا ہوگا نہیں ہے. صحابہ کو یہ تو واضح حدیث ہے, مسلم میں, بخاری میں اس کئی حدیث, کئی ایک صحابہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جانشین ہو, اس کے علم کا جانشین ہوگا, اس کے پاس علوم ہوں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ما کان و ما یکون اہل بیت علیہ السلام کو دیا ہے, لیکن بہت ساری باتیں مستقبل کی جو چینج ہوں گی, مقدرات چینج ہوتی ہیں. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ سرچ کریں اپنی کتب میں, آپ کی کتابوں میں بہت زیادہ ہے کہ اجل محکم اور اجل معلق کے عنوان سے, اس عنوان سے مختلف کتابوں میں علماء کے اقوال بہت زیادہ ہیں. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عنده ام الکتاب, اس آیت کے ذیل میں کہ مقدرات چینج ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جو خلیفہ ہوں گے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ ہوں گے, ان کا جو علم ہوگا, اگر کوئی شخص وہ کوالیفیکیشن نہیں رکھتا, جس شخص کی مسند پہ وہ بیٹھتا ہے تو وہ کوالیفائڈ نہیں ہے. ابھی فرض کریں میں جاتا ہوں انگلش پڑھانے کے لیے, مجھے انگلش آتی ہے, میں انگلش پڑھاتا ہوں, پھر میں استعفیٰ دیتا ہوں کہ میں اب نہیں پڑھا سکتا. اب آپ ایک شخص کو آ جائیں, اس کو انگلش آتی نہیں ہے, کہتے ہیں یہ آپ کا انگلش ٹیچر ہے. یہ تو ظلم ہے سب لوگوں پر نا. ابھی آپ یہاں کس لیے آئے انگلش پڑھانے کے لیے؟ انگلش آتی ہے نہیں آتی تو آپ کیوں آئے, نکل جائیں یہاں سے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیڈر ہیں جو آئندہ کے وقائع کو جانتے ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ وَمَا تَأْكُلُونَ, میں آپ کو خبر دیتا ہوں
کہ آپ اپنے گھروں میں کیا چیزوں آپ نے ذخیرہ کیا کیا کر رات گھر میں کیا کھایا تھا. میں آپ کو خبر دیتا ہوں. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے حالات کو جانتے ہیں, گزشتہ کے حالات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اللہ کے علم سے. ان کا جو وسیع ہوگا اس طرح تو نہیں کہ ہوگا کہ میرے جیسا جاہل مجھے نہیں آتا, مجھے نہیں پتا. تو کیوں اگر آپ اس نبی کے مسند پہ بیٹھنا چاہتے ہیں, اس کے وسیع اور خلیفہ بننا چاہتے ہیں, تو آپ کو اس نبی جیسا علم ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو آپ نہیں ہو سکتے اس نبی کے جانشین. اب جہاں تک اللہ کی جانب سے خطاب ہے, علم ہے, تو یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ ان کا جو بھی اعتراض کرتے ہیں میرے محترم ناظرین ہم پر, ان کا اعتراض آپ خود دیکھیں ہمیشہ قرآن پہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے عقائد قرآنی پرنسپلز, قرآنی قواعد, قرآنی آیات کے مطابق. اور یہ شیعوں پہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراض در حقیقت قرآن پہ ہوتا ہے. ملاحظہ سورہ مریم, حضرت مریم علیہ السلام نبی ہے یا نبی نہیں ہے مولوی صاحب؟ ہاں نبی ہے نہیں؟ اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں, اس کی ضرورت نہیں آپ کو آیت پڑھنے کی. بتاؤ نا, اور نبی ہے نہیں ہے, نبی ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کی بات ختم اور سپاہی صاحب والے, اور نبی جواب نہیں دے رہا, اور نبی نہیں ہے بولو کہ مشکل کیا ہے, نبی نہیں ہے سب کو پتا ہے. ضرورت نہیں ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت ہے کیونکہ آپ نے کہا نا کہ وہی آتی ہے, یہ اسلام سے خارج ہیں, یہ مسلمان نہیں ہیں. اور بھائی وہ سپاہی صحابہ والوں پر بھی اترتی ہے. آپ اگر نیک ہو وہ وقت مرگ پر ہے, وہ وقت مرگ پر ہے. وہ آپ کو جب جہنم لے کے جاتا ہے نا مار مار کے, وہ اس وقت وہ ملائکہ ہوتے ہیں. یہ اللہ کی جانب سے, اور اللہ کی جانب سے علم لے کے آیا ہے ایک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام. اللہ کی جانب سے علم. بھائی بات سنو, بات نہ کاٹے, بات نہ کاٹے نا. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت ہے نا, پہلے جواب دے چکا. مجھے ضرورت ہے, مجھے ضرورت ہے بھائی, مجھے ضرورت ہے, آپ کو ضرورت نہیں, دوسروں لوگوں کو ضرورت ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں ہے. یہ اعتراف کرنے سے کتراتے ہیں کیونکہ ڈر لگتا ہے. بولو نہیں نبی نہیں ہے, کیوں اپنا عقیدہ چھپاتے ہو؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. حضرت مریم علیہ السلام حاملہ بن گئی, شوہر ہے نہیں. اب ایک خاتون ہے بغیر شوہر کے, شادی غیر شادی شدہ, وہ حاملہ بنتی, معاشرے میں اس کی کتنی بدنامی, اس کے والدین سب منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے بھائی. ایک مقدس خاندان, حضرت یحییٰ, حضرت زکریا, ان کے خاندان کا اتنا زبردست, اتنا پاکیزہ عورت, ہمیشہ مسجد میں عبادت کرتی تھی. یہ جو ہے اتنا بڑا اسکینڈل ہو گیا نا, یہ حاملہ ہو گئی ہیں. تو یہ بیچارے شرم کے مارے شہر سے نکل گئی. تو وہاں اس وقت جو بالکل اکیلی ہیں, سب لوگ ان کو گالی دے رہے ہیں, جو ہیں یہ دوشیزہ ہیں, آپ جو ہیں کواری ہیں, آپ کیا ہے, آپ نے اپنا منہ کالا کیا. تو اس وقت اللہ کی جانب سے فرشتہ آیا, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, جبرائیل انسان کی صورت میں آیا. قالت انی اعوذ بک بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ بھی ستانے لگے ہو مجھے, اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں میں اکیلی ہوں, میرے پاس نہ آنا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا انما انا رسول ربک, میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں, میں تیرے رب کی جانب سے تیرے لیے پیغام لے کے آیا ہوں, رسالت لے کے آیا ہوں. رسالت نہیں کہ آپ رسول بنیں گی, نہیں, پیغام لے کے, علم لے کے آیا ہوں. لأہب لکی غلاما زکیا, میں آپ کو ایک بہت ہی پاکیزہ بیٹا عطا کروں گا. انا یکون لی غلام لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا, قال کذلک قال ربک هو علی حی. اس نے کہا اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ کو بیٹا عطا ہوگا. اور سر مزید آیات مزید ہے, کئی دفعہ اس سے جبرائیل کی بات ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مریم علیہ السلام ہے, یہ نہ وصی ہیں, نہ نبی ہیں, نہ یہ کوئی اللہ کے کسی قوم پہ ہدایت کے لیے ہے. تو ان کو ان کی جب ضرورت ہے کہ مستقبل کو جان لیں تو ان کے لیے اللہ کی جانب سے پیغام آتا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء طاہرین ہیں کہ انہوں نے پوری امت کا, کشتی کا, انہوں نے ناخدائی کرنی ہے, امامت کرنی ہے, قیادت کرنی ہے. اللہ کی جانب سے اگر ان کو علم مل جائے کہ آئندہ کے وقائع کیا ہوں گے, اگر مریم کو محدود مل سکتا ہے تو ان کو لا محدود ملے تو اس کو تعجب نہیں ہے. اوکے, شیعہ کی تکفیر کی نا, آپ کا اپنا کفر ثابت ہو گیا نا قرآن کے خلاف کہ غیر نبی پہ بھی وحی آتی ہے.